نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سامعین اکرام، آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور چند احادیث مبارکہ کا ترجمہ کیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر تاریخ میں ایک صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک موقع پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان وہ مہینہ ہوتا ہے جو رمضان شریف سے پہلے آتا ہے، یعنی رمضان سے پہلے مہینے کی آخری تاریخوں میں یہ کہا، ہم لوگوں کو نصیحتیں فرما رہے تھے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر، یعنی رمضان شریف کے اندر ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ یعنی جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کر لیا کہ اب ایسا ہمارے پاس کرنے کے لیے خرچہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یوں فرمایا کہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے محترم بھائیو دوستو، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا جو پہلا حصہ یعنی پہلا 10 رمضان کے پہلے حصے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ یعنی 11 سے لے کر 20 تک وہ مغفرت کا ہے، اور آخری یعنی 21 سے لے کر 30 تک کا کیا ہے، وہ اللہ نے آگ سے آزادی کے لیے فرمایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام یعنی خادم کے بوجھ کو، کیا مطلب کہ اپنے غلام سے اگر وہ دن میں 8 گھنٹے کام لیتا ہے تو اس سے 4 گھنٹے کے دے دے، 5 گھنٹے دے دے، یعنی مہلت دے دے اپنے، یعنی یوں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے غلام یعنی جو خادم ہوتے ہیں آج کل، اس کے بوجھ کو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اپنے غلاموں کو، جو لوگ صاحب مال ہیں انہوں نے اپنے پاس ملازم رکھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوں، مسجدوں میں جائیں، گھروں میں بیٹھیں اور اس کو بھی چھٹی دے دیں، 2-3 گھنٹے کم کریں تو اللہ اس پر بھی مغفرت فرمائیں گے، اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرماتے ہوئے کہہ دیا کہ اس کے اندر 4 چیزوں کی کثرت بھی کر دو اس رمضان میں۔ وہ کیا ہیں؟ جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، تو
توجہ سے سنیے گا، 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں ہوگا۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص، حدیث پاک میں ہے، جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی حوض کوثر قیامت کے دن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، تو اللہ سے جب بھی دعا مانگیں تو اللہ سے یوں دعا مانگ کریں، یا اللہ ہمیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ فرما، اور قیامت کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما میں۔ اور قیامت کا دن سخت ہوگا، تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنت تک جانے سے پہلے بندے کو اس پانی کے بعد کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ میرے آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہوگی کہ وہ پانی پلائیں گے اپنی امتیوں کو تو ان کو کیا ہوگا؟ پیاس نہیں لگے گی۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا کہ شعبان کی اخیر طریقوں میں خاص طور پہ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو تنبیہ فرماتے تھے کہ تاکہ رمضان مبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ یعنی شعبان کی آخری طریقوں میں جس طرح آج کل بھی علماء کرام آپ سے بیان کرتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس کی ہم قدر کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاکیداً یہ فرماتے تھے۔ ان میں سے یہ چیز بھی تھی کہ سب سے پہلے شب قدر کی قدر کرو، ٹھیک ہے؟ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بہت ہی اہم رات ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا ہے۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالی شانہ تقدس کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو دوستو، ایک بزرگوں کا واقعہ ہے، حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، وہ نقل کرتے ہیں کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام سے ان سے مقاتلہ کرے، یعنی جھگڑا کرے۔ اس جگہ خصوصیت ایک بات آپ کو بیان کر دیتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی کر لیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، یہ بات خیال رکھنے کی ہے کہ یہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھانا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ یعنی بعض علاقوں میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر قرآن پاک کو جلدی 8-7 تراویحوں کے اندر 8-7 دنوں کے اندر مکمل کروا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پورا رمضان جو ہے چھوٹی صورتوں میں پڑھا جاتا ہے تاکہ ہمیں کھڑے ہونے سے بچا جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ان چیزوں سے بچیں۔ قرآن پاک ہے، اس سے محبت ہے، اس سے بھی پھر بھاگنا تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بندہ خود خیال کرے، اپنے اندر غور کرے کہ یہ آیا میں صحیح کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، رمضان شریف بہت پورے سال کے بعد آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کوئی بھوکا نہیں رکھنا چاہتے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیاسا نہیں رکھنا چاہتے، ہاں۔ اور اسی طرح ہم بوجھ نہ سمجھیں۔ بعض آدمی سحری میں نہیں اٹھ سکتے لیکن وہ روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ نیند آ گئی، صبح دیر سے اٹھے، کھانا نہیں کھایا تو دل میں یہ خیال آ گیا کہ اب بغیر روزہ کھائے پیے سارا دن روزہ رکھیں گے، تو اس پر ماتھے پہ تل نہ آئے بندے کے اندر۔ تو اسی طرح سارا دن اگر بعض علاقوں میں گرمی ہے تو بندہ گرمی کی وجہ سے ہائے کرے، تو اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین کی خاطر جتنی بھی تکالیف آئیں گی، جتنی بھی مشکلیں آئیں گی، اللہ نے اس کے اندر نیکیاں چھپا کر رکھی ہیں، اور کل قیامت کے دن ایک نیکی کو سکی ماں ایک نیکی نہیں دے گی میرے بھائیوں۔ تو
آج کرنے کا وقت ہے، تو اس کو ہم اہتمام سے کریں بھی اور اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لے کر بھی آئیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔